اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ چند دن پہلے کی ہی بات ہے جب چین نامی دوست ملک میں مسلمانوں کی اہم ترین مقدس کتاب قرآن پاک کو دوبارہ لکھنے کا مذموم عمل سر انجام دیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے ایک اور گھنونا کام بھی سر انجام دیا گیا جس میں پاکستانی خواتین سے شادی کا ڈھونگ رچا کر اور پھر چین لے جا کر ان کا غلط استعمال کیا جاتا رہا، جس پر کچھ حضرات تو مارے شرم کے احتجاج نہ کر سکے اور کچھ لوگوں کی آہو بقا ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ خواتین حضرات، ان تمام برے اعمال پر انسانوں کا رد عمل تو سامنے آنا ہی تھا، لیکن اللہ عز و جل کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب یہ لاٹھی کسی پر برستی ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ چین میں بھی ہوا جب وہاں کی آب و ہوا کرونا نامی وائرس کا شکار ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، اسے محض اتفاق کہہ لیجئے یا ان کے اعمال کا انجام کہہ لیجئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پراسرار وائرس جو کہ اب تک سائنس کے علم میں نہیں تھا، چین کے شہر ووہان میں پھیپھڑوں کی شدید بیماری کا باعث بن رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس کرونا نامی بیماری نے پورے ملک میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، کیونکہ چین میں سن 2003 میں بھی انتہائی تیز رفتاری سے پھیلنے والے ایک وائرس کی وجہ سے لگنے والی بیماری سارس کی وبا دیکھنے میں آئی تھی، جس کی وجہ سے 8000 متاثرہ افراد میں سے 774 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ویلکم ٹرسٹ نامی ادارے کی ڈاکٹر جوزی کا کہنا تھا کہ سارس نامی بیماری کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، لیکن اس تجربے کے بعد سے ایسی بیماریوں سے نپٹنے کے لیے ہم زیادہ بہتر طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے وائرس سے ہونے والی علامات نزلے کی علامات سے شدید ہیں، لیکن ابھی تک اتنی سنگین نہیں ہیں جتنی سارس کے وائرس کی تھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس پراسرار جراثیم کے نمونے مریضوں سے حاصل کیے گئے ہیں اور ان کا لیبارٹری میں جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد چین میں حکام اور عالمی ادارہ صحت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کرونا نامی وائرس سے پیدا ہونے والی وبا ہے، جو کہ زکام کی بیماری سے شروع ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جبکہ اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ بتاتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے اس نئے وائرس کے بارے میں سب سے زیادہ باعث تشویش بات یہ ہے کہ یہ کھانسی اور چھینکوں کا باعث بنتے ہیں، جو وائرس کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ خواتین حضرات، ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی کی وباؤں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کوئی نیا کرونا وائرس ہے تو یہ کسی جانور سے ہی آیا ہوگا، کیونکہ سارس نامی وائرس بھی مخصوص قسم کی ایک بلی سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ جبکہ نظام تنفس کی ایک اور بیماری جس کے سن 2012 میں سامنے آنے کے بعد سے اب تک 2500 کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں اور اس سے 858 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں، یہ وائرس بھی اونٹوں کی ایک نسل سے ہی انسانوں میں پھیلا تھا۔ اسی طرح اس کرونا نامی وائرس پر بھی یہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی جانور کے ذریعے ہی انسانوں میں منتقل ہوا ہے، اور ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس سمندر میں پائے جانے والے کچھ ممالیہ جانوروں میں پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی بہت سے جنگلی جانور بشمول مرغیاں، چمگادڑیں، خرگوش اور سانپ وغیرہ پر بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، یہ تمام معلومات تو اس پراسرار وائرس کے متعلق ہیں، لیکن اس وائرس کا چین کے علاقوں میں سے ہی نمودار ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس راز کے پیچھے چھپی حقیقت تو وہی لگتی ہے جس کا تذکرہ ویڈیو کی شروعات میں کیا جا چکا ہے، لیکن اس پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر بلحاس نے کہا ہے کہ اس کی ایک وجہ زیادہ اور گنجان آبادی اور پھر اس آبادی کی ایسے جانوروں سے جسمانی قربت جن میں یہ وائرس پایا جاتا ہے ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، بات وہی ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں گرتا وہ خود ہی ہے، اور اسی کو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے دیں، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔